اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 25 لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ یہ ہیں: بادشاہوں اور عمرہ کے نام خطوط، جن میں شاہ فارس، شاہ روم، حاکم بحرین، حاکم یمامہ، حاکم دمشق اور شاہ عمان کے نام خطوط، صلح حدیبیہ کے بعد فوجی سرگرمیاں، غزوہ غابہ یا غزوہ ذیقر، غزوہ خیبر کا سبب، خیبر کو روانگی، راستے کے بعض واقعات، اسلامی لشکر خیبر کے میدان میں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ پلیز اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ منافع بخش علم دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ چلیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 25 لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کے روانہ کیے۔ ان میں سے ہم نے نجاشی شاہ حبش کے نام خط اور مقوقس شاہ مصر کے نام خط، یعنی یہ دو خطوط ہم نے کور کیے تھے، ایک حبش کے بادشاہ کے نام اور ایک مصر کے بادشاہ کے نام۔ آج ہم انشاءاللہ باقی خطوط کو کور کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں شاہ فارس یعنی خسرو پرویز کے نام خط۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ یعنی فارس کسرا یا خسرو کے پاس روانہ کیا۔ اچھا، اس کی تحریر جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرے عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہے۔ یہ ہم نے پچھلے خط میں بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بہت ہی ٹو دا پوائنٹ، بہت ہی یعنی کنوے کر دی ہے، بات اپنی بات پوری بتا دی اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے کہ اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا نا۔ تو بالکل اسی طریقے کا یہاں بھی خط، اس کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی سیم یعنی چیز نظر آتی ہے کہ بہت ہی جامع اور ٹو دا پوائنٹ خط لکھا گیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب اس خط کو لے جانے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا تھا نا، اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا،
یعنی یہ ڈائریکٹ نہیں بھیجا گیا، انڈائریکٹ بھیجا گیا ہے۔ اچھا، جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کے سنایا گیا نا تو اس نے اسے چاک کر دیا تھا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا تھا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دیکھیں، دو ہی سلطنتیں اس زمانے میں نا بہت بڑی سلطنتیں کاؤنٹ ہوتی تھیں، ایک فارس اور ایک روم کی سلطنت۔ تو یہ اس کا بادشاہ کا غرور دیکھیں کہ اس نے کیا حرکت کی تھی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کا وہی انجام کیا تھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ دیکھیں، جب یہ خط اس نے ریسیو کیا تھا نا، اس کو ریسیو کرنے کے بعد کسریٰ نے کیا تھا کہ اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے نا، اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ اب یہ میں نے یہ میپ بھیجا ہے نا، اس میں اگر آپ غور کریں نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے فارس کی سائٹ پہ، روم کی سائٹ پر ہے، تو اسی وجہ سے یہ میپ میں نے آج بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے جو ہے نا تھوڑا سا میپ کے ذریعے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جہاں جو جگہوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ میپ میں نظر آ رہی ہیں نا۔ تو اب کیونکہ وہ اس نے یمن کے گورنر کو بھیجا بازان نے خط کہ جو ہے نا اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بازان نے جو ہے نا اس کی تعمیل کرتے ہوئے، یعنی یہ جو یمن کا گورنر تھا اس نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے نا 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں نا ایک خط دے کے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کر دیا۔ اچھا، جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ اچھا، جب یہ دونوں آدمی نا مدینہ پہنچے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں، اور ساتھ ہی دونوں نے نا کافی دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل ملاقات کرنا، نہیں یعنی کل لے آؤ جو ہے نا۔ اب فارس کا حاکم ہے اور اس نے یمن کے گورنر سے کہا کہ 2 آدمی اپنے پاس سے بھیجو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس حاضر کرو نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں آدمی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کل آنا، کل ملاقات کریں گے۔ اچھا، اور دیکھیں یہ جب اس وقت جبکہ مدینہ میں نا یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں کیسر روم کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا نا۔ کیونکہ دیکھیں، سفیر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی سفارت کاری ہوئی ہے اس زمانے میں، تو وہ کوئی جہاز کے ذریعے 1-2 گھنٹے کی فلائٹ سے دوسرے ملکوں میں نہیں پہنچے، بلکہ سفر اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے کیا گیا ہے۔ تو جس وقت یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں اور اس نے آدمی بھجوائے یمن کے گورنر کے تھرو کہ میرے پاس حاضر کرے، اور ادھر اس کی سلطنت میں اس کے اپنے بیٹے نے یعنی کیسر روم کی فوج کے ہاتھوں جب وہ شکست ہوئی تو اس کے اپنے بیٹے نے باپ کو قتل کر کے وہاں کا حاکم بن بیٹھا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے نا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا تھا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ اب ان دونوں نے کہا کہ کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کے رہے گی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کے رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑوں کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اور یہ سب سن کر نا اس کے بعد وہ دونوں آدمی روانہ ہو کے بازان کے پاس پہنچے، یعنی گورنر یمن کے پاس، اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر ہوا بھی یہی کہ اس کے پاس ایک خط موصول ہوا جس میں پتہ چل گیا اسے کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس واقعے کا اثر یہ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے بازان یعنی جو گورنر یمن کا تھا اور اس کے فارسی رخ کا جو یمن میں موجود تھے سب مسلمان ہو گئے تھے نا۔ یہ ایک خط جو میں نے بتایا یہ کس کے نام تھا؟ فارس کے بادشاہ کے نام۔ اچھا، دوسری بڑی سلطنت جو زمانے میں تھی وہ کون سی تھی؟ روم کی سلطنت۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کیسر شاہ روم کے نام پہ لکھا۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامے کی نص مروی ہے نا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ اچھا، وہ کس طریقے کا ہے؟ اب خط ذرا غور سے سنیے گا نا۔
اس خط میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کبھی گناہ ہوگا، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے، بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامے کو پہنچانے کے لیے وحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں، وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہی 2 سلطنتیں جو ہے نا، یعنی روم اور فارس اس وقت بڑی سلطنتیں تھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے خط ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے سب ڈائریکٹ بھیجے تھے، لیکن ان 2 سلطنت کے حاکموں کو خط جو ہے نا انڈائریکٹ وے میں بھیجا گیا۔ یعنی یہاں بھی یہ دیکھیں نا کہ یہ جو خط ہرقل کے نام کو بھیجا گیا، یہ خط کس کے ذریعے بھیجا گیا تھا؟ بصرہ کے حاکم کے سربراہ کے حوالے کیا گیا، اور پھر اس نے جا کے کیسر کے پاس پہنچایا تھا اس خط کو۔ اسی طریقے سے پیچھے فارس والے کا پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ کیسر جو ہے نا اس وقت، یعنی جس وقت اس کو یہ خط موصول ہوا نا، اس وقت وہ اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے پیدل چل کے بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی تھی۔ یہ جو میں نے بھی بتایا، اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ فارسیوں نے نا خسرو پرویز کو قتل کرنے کے بعد نا رومیوں سے نا ان کے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کی شرط پہ صلح کر لی تھی نا، اور وہ سلیب بھی واپس کر دی تھی جس کے متعلق نصارہ کا عقیدہ ہے نا کہ اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی۔ تو کیسر اس صلح کے بعد نا سلیب کو اپنی اصل جگہ نصب کرنے اور فتح مبین پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے 629 عیسوی یعنی 7 ہجری میں ایلیا بیت المقدس کیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ خط اسے ملا نا تو اس نے اپنے ہرکارے فوراً دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ ہرکارے مطلب نوکر وغیرہ کو کہتے ہوں گے، جو مطلب فوجی پیادے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھیجا کہ بھائی کوئی عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو، کیونکہ ہم نے بالکل شروع کے لیکچر میں نے بتایا تھا اس زمانے میں یہ پیچھے اوپر کا سارا ایریا فلسطین، اردن، شام وغیرہ، یہ ایریا وہ تھا نا جہاں پہ یہ شام کا ایریا کہلاتا تھا، جبکہ اس وقت تو سیریا کو خالی شام کہتے سمجھتے ہیں نا ہم لوگ کہ سیریا ملک ہے، لیکن اس وقت تو اردن کا ایریا یعنی جارڈن بھی اور فلسطین کا بھی کافی ایریا، یہ سب شام کا ایریا کاؤنٹ ہوتا تھا۔ تو مکہ سے مدینہ سے یہ لوگ جو نا تجارت کی غرض سے وہاں جاتے تھے شام کے ایریا میں۔ تو جب اس نے ہرکارے دوڑائے نا تو ادھر ابو سفیان کی سربراہی میں نا قریش کا ایک قافلہ انہیں مل گیا جو بزنس کے سلسلے میں تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے نا اس قافلے کو نا ہرقل کے پاس حاضر کر دیا نا۔ اچھا، اب یہ قافلہ یعنی ہرقل اس وقت کہاں ہے؟ بیت المقدس میں، ٹھیک ہے، اور یہ قافلہ کو اس کے پاس لے کے آئے نا۔ اچھا، جب یہ اس قافلے کو یہ حاضر ہوا یہ قافلہ ہرقل کے پاس بیت المقدس میں، تو اس وقت نا اس کے ارد گرد نا روم کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ پھر اس نے یعنی کیسر نے نا کہا، کیسر نے کیا کہا کہ یعنی جب ظاہر ہے وہ بادشاہ تھا وہاں کا، تو اس کے گرد نا روم کے نا بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے نا۔ تو کیسر نے کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ تو ظاہر ابو سفیان بولا کہ اس میں کہ میں نے کہا، ابو سفیان خود کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے قافلے کے لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص سے یعنی ابو سفیان سے اس آدمی یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا، کیونکہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ بادشاہ نے کس طریقے سے کیا کہ سامنے خود بیٹھا ہوا ہے، فیس ٹو فیس اس کے کون ہے؟ ابو سفیان، اور ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے سارا قافلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ابو سفیان اور اس کے درمیان میں ہرقل کے درمیان گفتگو ہوئی ہے نا، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، سنیں۔
ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے. میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے. ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے. ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں. ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کے مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے، یعنی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس سے پہلے بھی؟ تو میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. دیکھیں یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، جھوٹ بولنا اور بدعہدی کرنا مسلمان کی خاصیت نہیں ہے. یہ کئی جگہ پہ آپ سنیں گے، کئی لیکچرز میں لوگ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان میں ہر طرح کی کمزوری ہو سکتی ہے، یعنی وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا اور بدعہدی نہیں کرتا. تو یہ دونوں باتیں دیکھ لیں کتنی کلیئر، ادھر بھی پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا. ابو سفیان کہتے ہیں اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا. ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں ذکر پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذکر پہنچاتے ہیں. ہرقل نے کہا تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یہ تمام چیزیں نا اسلام ہے. کوئی پوچھے آپ سے کہ اسلام کیا ہے تو یہ چیز آپ یاد کر لیں کہ یہ چیز اسلام ہے. چھوٹے تھوڑے سے الفاظ میں پورا اسلام کلیئر ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے نا. اچھا، اب اس نے کہا، اب یہ ساری گفتگو کر لی ہرقل نے ابو سفیان سے. اس کے بعد نا ہرقل نے نا اس گفتگو پہ اب تبصرہ کیا. اس گفتگو پہ ہرقل کا جو تبصرہ ہے نا، اب اس نے تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے کہا تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے. دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں ہی بھیجے جاتے ہیں. میں نے دریافت کیا کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے. میں نے دریافت کیا کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے. میں نے یہ دریافت کیا کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پہ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے. میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کے مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی مرتد نہیں ہوتا. میں نے دریافت کیا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا نہیں، پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے. میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا. میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، کیونکہ یہ عیسائی تھا نا، کرسچن تھا. اور کرسچنس کیا سمجھتے تھے کہ یہودی بنی اسرائیل میں سے آئے گا نا، بنی اسماعیل سے نہیں آ سکتا. اگر مجھے یقین ہوتا، اور یہ سب جانتے تھے کہ ایک پیغمبر، آخری پیغمبر نے آنا ہے، کہتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں ہوتا. اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا. جب خط پڑھ کر فارغ ہوا نا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بڑا شور مچا.
اچھا، ابو سفیان خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا کہ اور ہم باہر کر دیے گئے، یعنی اس قدر شور مچا اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے، اور ہرقل نے جو باتیں کہی اس کو سن کے کہ ہرقل نے پھر ان لوگوں کو تو باہر کر دیا. اور یہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ باہر لائے گئے نا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے معاملے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا. ابو کبشہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان. ابو کبشہ بیسکلی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے نا ایک بزرگ کا نام ہے، اور ابو کبشہ غیر معروف شخص ہے نا، اور عرب کا دستور ہے کہ جب کسی کی تنقید کرنی ہوتی تھی نا تو اس کے آباء و اجداد میں سے کسی غیر معروف شخص کی طرف منسوب کرتے تھے. تو ابو سفیان اس وقت کہتے ہیں کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے بنو اسفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. بنو اسفر رومیوں کا لقب ہے نا، رومیوں کو بنو الاسفر کہا جاتا ہے کیونکہ روم کے نا جس بیٹے سے رومیوں کی نسل تھی نا وہ کسی وجہ سے نا اسفر یعنی پیلے کے لقب سے نا مشہور ہو گیا تھا. تو ابو سفیان کا کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزین کر دیا. یعنی پھر یہ ابو سفیان پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ یہاں پہ یہ کیسر پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا. اسی خط کا یہ ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے بھی نوازا تھا نا. اور پھر کیا ہوا تھا کہ کیسر حمص واپس چلا گیا، یعنی انہیں نوازا تھا اور پھر کیسر جو ہے نا حمص واپس چلا گیا کیونکہ وہ بیت المقدس میں تو اس کے لیے آیا ہوا تھا نا اپنی فتح کے اس کے سلیب نصب کرنے کے لیے. تو یہ واپس پھر حمص چلا گیا اور وہاں پہنچ کر نا اس نے ایک بڑے ہال میں نا عظمائے روم کو باریابی بخشی، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اس کے دروازے پھر ہال کے نا بند کر دیے تھے. پھر اس نے اس جماعت سے کہا کہ اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو. اس پر نا وہ تمام لوگ جو ہے نا وحشی گدھوں کی طرح نا بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے. مگر پھر دروازوں کو بند پایا نا تو ادھر کیسر نے نا ان کی نفرت دیکھی نا تو کہا انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ. پھر ان سے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا جسے میں نے دیکھ لیا، یعنی فوراً ہی بات بدل دی. اور اس پر نا ان عظمائے روم نے نا اسے سجدہ کیا اور اس سے تمام خوش ہو گئے. اب دیکھیں اس ساری تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کیسر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہیں لایا. چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بارے گناہ بھی، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا ہے نا، اپنے نام مبارک میں تحریر کیا تھا. تو یہ جو ہے نا یہ چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ. یعنی اگر ہم دیکھیں تو دو بڑی سلطنتیں، یعنی ایک فارس کی سلطنت، ایک روم کی سلطنت. فارس کے حاکم نے تو کیا کیا تھا، خط کو چاک کیا اور اس کا انجام بھی اس نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، اس کی اپنی حکومت پارا پارا ہو گئی. پھر ہرقل نے کیا کیا، ہرقل نے سب چیزیں قبول کر لی تھی کیونکہ یہ کرسچن تھا. وہ فارس والا کہاں کا تھا، وہ کرسچن نہیں تھے نا، وہ تو مجوسی تھے. تو اس کو سمجھ میں آ گئی تھی، اس نے سب سمجھ بھی لیا تھا، اسے مان بھی گیا تھا کہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں. لیکن بادشاہت غالب آ گئی، دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب آ گئی نا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اچھا، اس نے یہ جو حضرت واہیہ رضی اللہ عنہ کو تحائف دیے تھے نا، اب یہ ادھر حضرت واہیہ رضی اللہ عنہ نا یہ تحائف لے کے جو ہے نا واپس ہوئے نا تو حسمی میں نا قبیلہ جزام کے کچھ لوگوں نے نا ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا. تو حضرت واہیہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے نا سیدھے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا. تفصیل سن کر نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمی روانہ فرمائی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قبیلہ جزام پر شب خون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا. اس کی چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے. چوپایوں میں 1000 اونٹ، 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے. اس واقعے پر نا ان کے جو ہے نا ایک سردار، قبیلے کے ایک سردار زید بن رفع جزامی نا جھٹ مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج اور فریاد کی نا. تو زید بن رفع اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت نا دراصل پہلی مسلمان تو ہو چکے تھے اور جب حضرت واہیہ رضی اللہ عنہ پہ ڈاکہ پڑا تھا نا تو ان کی مدد بھی کی تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے نا مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے تھے نا. ٹھیک ہے، یہ میں نے دونوں بڑی سلطنت کے جو حاکم تھے ان کے نام جو خط لکھے گئے ان کے بارے میں بتایا. اب آگے کچھ اور خط ہیں جو ایک ہے منظر بن ساوی کے نام خط.
منظر بن ساوی کون تھے؟ یہ جو ہے نا حاکم بحرین تھے نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منظر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی. اس خط کو نا حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا تھا. جواب میں منظر نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا، اس طریقے سے لکھا تھا کہ اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا. بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہوئے، بعض نے پسند نہیں کیا. میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا. اب ذرا اس خط کو ذرا غور سے سنیے گا. یعنی جو حاکم بحرین ہے اس نے 3 باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. یعنی اس نے یہ بتایا کہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ اسلام کو پسند نہیں کیا کچھ لوگوں نے. لیکن تیسری بات یہ لکھی اس نے لکھی کہ یہود اور مجوس بھی ہیں، آپ اس کے بارے میں حکم صادر فرمائیں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب جو دے رہے ہیں نا وہ کس قدر سالڈ جواب ہے، ٹو دا پوائنٹ جواب ہے. میں جو ہے نا اس کو پڑھ کے دیکھ رہی تھی کہ یعنی فضول باتیں نہیں کی گئی. اور ہمارے یہاں کس قدر کوئی بات کرے اس کی فضول باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور جو پوائنٹ کی بات ہے وہ نکل جاتی ہے بیچ سے نا. ایک سیکنڈ سے دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منظر بن ساوا کی طرف تم پر سلام ہو. میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں. یاد رہے جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا. جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی. میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے. لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائیں انہیں اسی پر چھوڑ دو. میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا، لہٰذا ان سے قبول کر لو. اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے. اور جو یہودیت اور یا مجوسیت پہ قائم رہے اس پر جزیہ ہے. یعنی تمام باتوں کو ہمارے پیارے نبی نے کلیئرلی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اچھا، ایک خط حوضہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا. لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے. تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا. اس خط کو پہنچانے کے لیے نا باحیثیت قاصد سلیت بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیت بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا. حضرت سلیت رضی اللہ عنہ اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا، مبارکباد دی نا. حضرت سلیت رضی اللہ عنہ نے اسے خط پڑھ کے سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا لکھا ہے، اب اس کا جواب ذرا پہ غور کیجیے گا. اس نے جواب میں لکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا. عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا. اس نے حضرت سلیت رضی اللہ عنہ کو تحائف بھی دیے، انہیں ہجر کا بنا ہوا کپڑا دیا. دیکھیے اس نے کہا ہے کہ یعنی اگر آپ اس پہ غور کریں الفاظ پہ تو یہ برابر کا مقابلہ کر رہا ہے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور یہ برابر کے اس میں بات کر رہا ہے نا کہ کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، یعنی میں آپ اس کے ساتھ. تو اب ذرا دیکھیں کہ حضرت سلیت اس طرح یہ تحائف لے کے نا خدمت نبوی میں واپس ہے اور ساری تفصیلات گوشت گزار کی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کے فرمایا تھا اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، خود بھی تباہ ہوگا، جو کچھ اس کے ہاتھ میں وہ بھی تباہ ہوگا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا. ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون قتل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً پھر ایسا بھی ہی ہوا تھا نا. اچھا، اب ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی، یہ کون تھا؟ حاکم دمشق کے نام خط لکھا نا. اچھا، یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جو خط رقم فرمایا تھا نا، یہ کیسر کی طرف سے نا، بیسیکلی حارث کون تھا؟ یہ کیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا نا. کیسر یعنی شاہ روم کی طرف سے
دمشق کا امیر تھا. تو اس کے نام جو خط ہمارے پیغمبر سے بھیجا تھا وہ اس میں وہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت برقرار رہے گی. یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کے بدست روانہ کیا گیا. جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے، میں اس پہ یلغار کرنے ہی والا ہوں، اور اسلام نہیں لے کے آیا. بلکہ اس نے کیا کیا کہ کیسر سے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی اجازت چاہی. اچھا، جب وہ کیسر سے اجازت اس نے چاہی تو کیسر نے اس کو اس کے ارادے سے باز رکھا تھا، کیونکہ کیسر تو جانتا تھا کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. تو اس نے اسے روکا. جب اس نے اس کو جنگ سے روکا تو پھر حارث نے شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو پارچہ جات اور اخراجات کا تحفہ دے کے اچھائی کے ساتھ واپس کر دیا تھا. یہ تمام خطوط جتنے میں نے ابھی تک پڑھے یہ تمام خطوط جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد روانہ فرمائے تھے. اب ہے شاہ عمان کے نام ایک خط. اچھا، شاہ عمان کے نام جو خط ہے یعنی عمان کے بادشاہ کے نام خط، یہ خط جو ہے اس کا اگر ہم پورا اس کو پڑھیں گے ابھی دیکھیے گا تو یہ خط کا جو ہے اس سے نظر آتا ہے کہ یہ خط ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فتح مکہ کے بعد روانہ کیا تھا. تو اب یہ بھی خط دیکھتے ہیں. شاہ عمان کے نام جو خط ہے اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت شاہ عمان کا بادشاہ کون تھا؟ جعفر تھا، اور اس کا بھائی کا نام تھا عبد. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان یعنی جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا. ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا. اب خط کا مضمون کیا تھا؟ خط کا مضمون اس طریقے سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں، کافرین پر قول برحق ہو جائے. اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا. اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی. اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا تھا. اور ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی. دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا. یعنی بادشاہ کا نام تو وہ تھا جعفر تھا، لیکن اس کا بھائی جو عبد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا عمان میں تو میں نے عبد سے پہلے ملاقات کی، کیونکہ یہ دونوں بھائیوں میں سے زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا، والدہ کی بادشاہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے حضرت عمر نے کہا اب سے کہ میں تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں. اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہ دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے. اس کے بعد اس سے کچھ خیال آیا تو اس نے پوچھا کہ اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو تو کہتے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عبد نے کہا اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ سے ان کی تصدیق کی ہوتی. میں خود بھی انہی کی رائے پہ تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی. تو عبد نے کہا تم نے ان کی پیروی کب کی؟ میں نے کہا بھی جلد ہی. تو اس نے دریافت کیا کہ تم کس جگہ اسلام لائے تھے تو میں نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے. تو عبد نے کہا اس قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا تو میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی. تو اس نے کہا اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی. تو میں نے کہا ہاں. اچھا، اس طریقے کی کافی گفتگو اس کے اور دونوں کے درمیان ہوئی تو قدر گفتگو کے بعد جو اس نے ایک سوال یہ پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زنا کاری، شراب نوشی، پتھر بت سلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں.
تو عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کے چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کے کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ تو میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کے فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ تو عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے نا؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے مختلف اموال کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی نا تو بولا اے عمرو ہماری ان مویشیوں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت پر چڑھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، یعنی کئی دن رہے اور بات چیت اس طرح ہوتی رہی، اور کہنے لگے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جا کے میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا، یعنی بادشاہ نے خود بلایا، تو کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، میں نے خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کے خط پڑھا، پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، بھائی نے بھی اسی طرح خط پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی سے زیادہ نرم دل ہے، یعنی اس کے اثرات چہرے پہ اثرات ہوں گے یا پھر جو فیس ایکسپریشن یا پڑھنے کے بعد جو ایکسپریشن آئے ہوں گے تو اس پہ کہہ رہے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں بادشاہ نے کہا، یعنی جو جعفر تھا اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی؟ میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے، کسی نے دین کی رغبت کی بنا پر اور کسی نے تلوار سے مقہور ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برز رغبت قبول کر لیا، اسے تمام دوسری چیزوں پہ ترجیح دی ہے، انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے، اب اس علاقے میں میں نہیں جانتا تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا، اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ یعنی بادشاہت کے تو طالب نہیں تھے نا مسلمان، اسلام پھیلانا تھا نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے ہیں؟ تمام پیغمبر کس لیے آئے ہیں دنیا میں؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور ہم ان کی امت ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کو دنیا میں پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو، کل پھر آؤ، یعنی تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ اسلام قبول کروں یا نہ کروں۔ حضرت عمر بن عاص دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس کے بھائی کے پاس گیا، پھر بھائی اس نے میری رسائی بادشاہ تک کرائی نا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر شہ سوار یہاں پہنچ جائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ خوف زدہ بھی ہے اور تھوڑا سا وہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ہے نا مطلب میں قبول کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سینس نظر آ رہی ہے نا کہ بزدل کہیں گے اس طریقے سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، اس نے جس کسی کے پاس پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے، صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کے سیاق سے دیکھیں معلوم ہوتا ہے نا کہ بقیہ بادشاہوں کی نسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی ہے، اور غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا ہے کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں نا تمام قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک خط نا امیر بسرا کے نام بھی روانہ کیا گیا تھا، لیکن اس خط میں ہوا کیا تھا اس خط کے ساتھ کہ اس خط میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بسرا کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اسے حارث بن عمیر ازدی رضی کے ہاتھ بھیجا تھا۔ حضرت حارث نا جنوبی اردن میں علاقہ بلقا کے ایک مقام موتا میں جب پہنچے نا تو انہیں کیسر روم کا ایک گورنر تھا شرجیل بن عمرو غسانی جو بلقا پر مامور تھا نا، اس نے گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی تھی، اور قاصدوں کے سلسلے میں نا یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا، ان کے سوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد نہ قتل نہیں کیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا تھا، اور یہی غزوہ موتا کا بھی سبب بنا تھا جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا نا۔ اچھا، یہاں پہ یہ سارے خطوط میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے،
اب ان خطوط کے ذریعے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت نا روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی. اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اسی جانب مبذول ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا. یعنی اسلام اب سب کے ذہن میں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کا آخری رسول ہے نا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں جو صلح حدیبیہ ہم نے پڑھی تھی نا پیچھے، یہ خطوط صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہو گئی تھی نا کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی. تو قریش اس کی صلح حدیبیہ کی بدولت نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جزیرۃ العرب میں نا اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو گئے تھے. یعنی ان کی طرف سے اب ہو گئے تھے کہ ادھر 10 سال تک اب جنگ نہیں رہے گی، کیونکہ عہد ہو گیا تھا، صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا. اب جب قریش کی طرف سے مطمئن ہو گئے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکر و دغا، غداری، بدعہدی، گروہوں کے بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن کون؟ یہود، ان سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے. اور یہود خیبر اور اس کی شمال میں آباد تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکلنے کی اب تیاری فرما رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آ گیا، یعنی جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں. یعنی غزوہ خیبر سے پہلے غزوہ غابہ یا پھر جسے غزوہ ذیقت بھی کہتے ہیں وہ پیش آیا. اب اس چھوٹا سا غزوہ ہے، اس کی تفصیل میں اب آپ کو بتاتی ہوں نا اس میں کیا ہوا تھا. غزوہ غابہ کیا تھا نا، اچھا اس کی تفصیل جو ہے نا، اس کے غزوے کے ہیرو یعنی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہے نا، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی سواری کے اونٹ اپنے غلام رباح کے ہمراہ چلنے کے لیے بھیجے تھے نا. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اونٹ تھے اور ان کے غلام ساتھ تھے، رباح اور چرواہا صاحب تھا، اور خود حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جو کہ ابو طلحہ کے گھوڑے سمیت ان کے ساتھ تھے نا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک کر لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا رباح یعنی آپ سسم کے غلام سے کہا یہ گھوڑا لو جو ان کے پاس، جو ابو طلحہ کا گھوڑا وہ لے کے آئے تھے ساتھ اپنے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا لو اور اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو. اور خود کیا کیا حضرت سلمہ نے کہ خود انہوں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کے نا مدینے کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صبح ہائے، ہائے صبح کا حملہ. پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے اور پیدل چل نکلے. یہ بہت تیز دوڑتے تھے نا، یعنی اتنی تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑوں کا مقابلے کرتے تھے. ان پر تیر کہتے ہیں، ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ ریچھ پڑتا جا رہا تھا. میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. بہت تیز دوڑتے تھے. ٹھیک ہے، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ واللہ میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا. جب کوئی سوال میری طرف پلٹ کا آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں چھپ جاتا، بیٹھ جاتا اور پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا. یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا. اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھے کیا رکھا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اونٹ تھے میں نے ان سب کو اپنے پیچھے کر لیا. ان لوگوں نے میرے لیے ان اونٹوں کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا. ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے. وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رفقا پہچان لے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے. اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے. میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا. یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف ہے. جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ بن اکوع ہوں. تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا. میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے. جانتے ہوں گے انہیں. میں اپنی جگہ جمع رہا یہاں تک کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں. یعنی پیچھے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ رہے تھے نا، نظر آ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ سب سے، یہ خود بتاتے ہیں کہ سب سے آگے نا اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تھے. محاذ پر پہنچ کے نا عبد الرحمن اور حضرت اکرم رضی اللہ عنہ میں ٹکر ہوئی. حضرت اکرم رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کے حضرت اکرم رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. یعنی یہ جو عبد الرحمن جس نے اونٹوں پہ چھاپا مارا تھا اور چرواہے کو قتل کیا تھا نا، اسی نے حضرت اکرم رضی اللہ عنہ کو بھی پھر قتل کر دیا یہاں پہ. اب جب حضرت اکرم رضی اللہ عنہ
کو قتل کیا لیکن ان کے گھوڑے پہ پھر جا پلٹا تھا فوراً ہی، مگر اتنے میں نا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے سر پہ جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر زخمی کر دیا. باقی حملہ آور پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا. میں اپنے پاؤں پر اچھلتا ہوا دوڑ رہا تھا. سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا. یعنی یہ بھاگ رہے تھے پیدل ہی، اور وہ لوگ کس پہ آ رہے ہیں؟ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ آ رہے ہیں یہ لوگ نا. کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی کرد نام کا ایک چشمہ تھا. اسی لیے اس غزوے کو نا غزوہ کعبہ یا پھر غزوہ ذی کرد بھی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ایک سیکنڈ. ہاں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنے رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی کرد نام کا ایک چشمہ تھا. یہ لوگ پیاسے تھے، وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانور بھی چھین لوں. یعنی انہوں نے ہمارے پیارے نبی وسلم کے سارے اونٹ کو واپس لے لیا تھا اور اکیلے ہی مقابلہ کیا. یہ دیکھیں یہاں تک آتے آتے نا. پھر کہتے ہیں کہ اور آگے ہمارے پیارے نبی وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانور بھی چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اقوا کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو، اب تم ذرا نرمی برتو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنو عطوان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. اس غزوے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج ہمارے سب سے بہتر شہ سوار ابو قتادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ ہیں. اور کہتے ہیں کہ سلمہ اس طرح بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادے کا حصہ اور ایک شہ سوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عزبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرمایا. اس غزوے کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انضام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا تھا اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمرو کو عطا فرمایا تھا. تو یہ غزوہ تھا غزوہ غابہ یا غزوہ ذی کرد، جو غزوہ خیبر سے پہلے پیش آیا تھا نا. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کیا تھا نا. دیکھیں، ہاں، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے جب واپس آ کر نا ذی الحج کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا تھا. پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں نا خیبر کے لیے روانہ ہو گئے تھے. خیبر جو ہے نا مدینے کے شمال میں نا 170 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بڑا شہر تھا. یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی تھیں، یہ کھیت وغیرہ بھی تھے. اب یہاں پہ نا ایک بستی رہ گئی، اس کی آب و ہوا نا قدرے غیر صحت مند ہے نا. چونکہ خیبر سازشوں، سیسہ کاریوں کا گڑھ اور فوجی مہم کا مرکز، لڑانے بھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھی. یہ وہی اہل خیبر ہی تھے نا جو جنگ کے خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پہ چڑھا لائے تھے. پھر یہی تھے نا جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا. نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم یعنی منافقین سے اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم کر رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں مسلسل ڈال رکھا تھا اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا. اس لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ اور وقت آ گیا تھا کہ ان سے حساب کتاب چکا لیں. اچھا، اب دیکھیں کہ جب ہمارے پیارے نبی نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا نا تو اعلان فرما دیا تھا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے. اس اعلان کے نتیجے میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے تھے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیت الرضوان کی تھی، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 1400 نا. تو اس غزوے کے دوران مدینہ کا انضام حضرت صبا بن ارفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو اور ابن اسحاق کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا. محققین کے نزدیک نا پہلی بات زیادہ صحیح ہے. اچھا، یہاں نا حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آتا ہے کہ یہی موقع تھا جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت نا حضرت صبا بن ارفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جنہیں پیچھے انتظام سونپا گیا تھا نا. تو نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے تھے. انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب پھر چل پڑے تھے. اور جب وہ خدمت نبوی میں پہنچے تھے یعنی خیبر پہنچے تھے تو خیبر اس وقت تک فتح ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا تھا.
اچھا یہاں پہ میں ایک منافقین کا رول آپ کو بتاتی ہوں کہ غزوہ خیبر میں نا منافقین نے کیا رول انجام دیا تھا. یعنی اس موقع پر بھی یہود کی حمایت میں نا منافقین نے خاصی تگ و دو کی تھی. چنانچہ راس المنافقین کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. اس نے یہود خیبر کو نا یہ پیغام بھیج دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو، اور دیکھو ڈرنا نہیں کیونکہ تمہاری تعداد تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی ہیں. اچھا جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تھا انہوں نے نا کنانہ بن الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے نا بنو غطفان کے پاس روانہ کیا. اور کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے نا، تو یہود نے انہیں یہ پیشکش کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ ہو گیا نا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دے دی جائے گی نا. اچھا اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا. خیبر جاتے ہوئے نا جبل عزر کو عبور کیا، پھر وادی صبا سے گزرے. اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں ہے جس کو جہاں ازل و کارا کی غداری سے بنو لحان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے نا، جو ہم نے پچھلے لیکچر میرا خیال ہے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن شاید 21واں لیکچر تھا میرا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت زید اور خبیب رضی اللہ عنہ کی پھر گرفتار کر کے مکہ لے گئے تھے، کس دردناک شہادت ہے ان کی. تو خیر رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی. بنو غطفان نے تیار ہو کے یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، لیکن اثناء راہ میں نا انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا، تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. اللہ راستے بناتا ہے، آسان کرتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پہ مامور تھے. ان میں سے ایک کا نام نا حسیل تھا. ان دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینے کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کے ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ہر موقع پہ ہم نے دیکھی، اب تک جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں. ایک رہنما نے کہا ان میں سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسے راستے لے چلوں جہاں چنانچہ وہ آگے آگے چلا. ایک مقام پر پہنچ کے جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے نا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. تو آپ سب نے فرمایا کہ وہ ہر ایک راستے کا نام بتائے. نام رکھتے تھے نا، راستوں کے بھی نام ہوتے ہیں، وہاں تو خیر درخت ان کے بھی نام رکھتے تھے یہ لوگ، پہاڑوں کے بھی. تو اس نے بتایا کہ پہلے ایک راستے کا نام بتایا حزن. حزن کا مین ہوتا ہے سخت اور کھردرا، تو آپ سب نے اس پہ چلنا منظور نہیں کیا. پھر دوسرے راستے کا نام بتایا شاش، جس کی میننگ ہوتے ہیں تفریق اور اضطراب والا، تو آپ سب نے اسے بھی نامنظور کر دیا. اس نے بتایا تیسرے کا نام حاطب ہے یعنی لکڑہارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا. تو یہ جو حسیل تھا نا، اس نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا. تو حضرت عمر استان نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ تو حسیل نے کہا مرحب. مرحب کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ خوش آمدید نا، خیر مقدم. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پہ چلنا پسند فرمایا تھا، یعنی ناموں کا بھی اثر ہے. دیکھیں پھر راستے کے اب کچھ بعض واقعات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے. رات میں سفر طے ہو رہا تھا. ایک آدمی نے عامر سے کہا اے عامر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ. عامر شاعر تھے نا، تو سواری سے وہ اترے اور قوم کی حدی خوانی کرنے لگے. اشعار سنیں ذرا نا، ان کے اشعار ہیں عربی میں، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں ہم. اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے. ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں. اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھیں. ہم پر سکینت نازل فرما. جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں. للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہدی خوان ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اکوع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے. تو قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی. کیوں اس نے ایسا کہا تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے. اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر رضی کے ساتھ بھی پھر پیش آیا تھا نا. اچھا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے بالکل قریب وادی صبا میں نا آپ نے عصر کی نماز پڑھی. پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لایا گیا. آپ وسلم کے حکم سے پلایا گیا. پھر آپ وسلم نے کھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا. اس کے بعد آپ مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، وضو نہیں کیا دوبارہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی کلی کی. پھر آپ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پہ اکتفا کیا.
پھر آپ سے عشاء کی نماز ادا فرمائیں. ٹھیک ہے. نیز تیسرا ایک اور واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سے خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ سے نے فرمایا ٹھہر جاؤ. لشکر ٹھہر گیا. آپ سے نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فکن ہے ان کے پروردگار، ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں. اس بستی کے شر سے، اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کی شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. دیکھیں مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی نا خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہودیوں کو نا کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے تھے. چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی نا تو آپ نے غلس یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی. اس کے بعد مسلمان سوار ہو کے خیبر کی طرف بڑھے. ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کے نا اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر کو دیکھتے چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا تھا نا کہ اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا ہے، اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے. میں آج کے اس لیکچر کو یہیں پر روکوں گی کیونکہ آگے پورا خیبر کی فتح ہے اور یعنی فتح خیبر جو ہے نا خیبر کا پورا غزوے کے بارے میں بتاؤں گی. انشاءاللہ وہ ایک ہی لیکچر میں ایک ہی نشست میں انشاءاللہ کور کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں ایک دعا کے ساتھ اس کو آج کے لیکچر کو اختتام کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ عطا فرمائے، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. توفیق دے مجھے میرے مولا کہ لکھ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی نعت، جیسے وہ آپ رکھتے ہوں تشریف سامنے، شفقت سے مسکرا کہ وہ دیکھیں میری طرف. آنکھوں میں ایک لہر سی الطاف کی اٹھے، دھیرے سے لب ہلے تو محسوس ہو کہ سن کے بہت خوش ہوئے ہیں وہ. توفیق دے مجھے میرے مولا کہ لکھ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی نام. اس ایک پل میں در کھلے ہفت آسمان کے، نعمت مجھے نصیب ہو دنیا جہان کی. میں جو کہ ایک شاعر کجمج زبان ہوں،
تحسین اس طرح سے ہو میرے بیان کی، صدیوں کے بعد بھی رہے زندہ میرا کلام، اس ایک پل کے فیض سے روزے حساب تک آئیں جو صبح و شام، آئیں جو صبح و شام، ان پر جلی حروف سے لکھے ہوں جتنے سم، ان میں کہیں ضرور ہو میرا بھی ایک نام، توفیق دے مجھے میرے مولا کہ لکھ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی نام، مصطفیٰ کی نام۔